قیامت تک چلنے والے سیاسی نظام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر مگر بہت زیادہ جامع ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر آپ اس سے سمجھ جائیں گے تو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے کہ کس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کس دور سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، جن کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہونے کا جن کو لقب ملا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ خیر کے سوالات کیا کرتے تھے اور میں آنے والے فتنوں کے بارے میں حضور سے پوچھا کرتا تھا تاکہ امت کس طریقے سے اس سے بچیں اور ہم کس طریقے سے اس سے بچیں، اس کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول دینکم نبوۃ ورحمہ، تمہارے دین کا، تمہاری شریعت کا ابتدائی حصہ نبوت اور رحمت ہے۔ وَتَكُونُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ، اور یہ سلسلہ نبوت والا اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے چلتا رہے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو اٹھا لیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا فرماتے ہیں ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ جل جلالہ، اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ نبوت کا جو طرز عمل ہے اسی طرز کے مطابق خلافت چلے گی، اور پھر وہ بھی کب تک چلے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر اس کا اشارہ بھی فرما دیا ہے، صاف الفاظ کے اندر حضور فرماتے ہیں الخلافۃ بعدی 30، میرے بعد خلافت 30 سال تک چلتی رہے گی، 30 سال تک۔ چنانچہ خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، 4 خلیفہ، ان کے زمانے تک کی جو خلافت ہے وہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت تک، ان کی شہادت کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ سلسلہ تیسرے دور کا شروع ہوتا ہے، تو یہاں تک دوسرا دور پورا ہوا۔ اور یہ جو سلسلہ ہے وہ 30 سال والا، اور اس سے پہلے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا، تو یہ کل ملا کر 40 سال ہوئے، اور 41ویں سال سے پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تکون ملکا عاظا فیکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ جل جلالہ، اس کے بعد مضبوط بادشاہت آئے گی، اور ان کی بادشاہت بہت زیادہ مضبوط ہوگی۔ ملکن عاظن کہا ہے، مضبوط اور سخت ملوکیت کا دور آئے گا۔ چنانچہ یہ دور بھی گزر گیا۔ اس کے بارے میں بھی ایک دوسری روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثِرُونَ، میرے بعد خلافت کا جو 30 سالہ دور ہے وہ تو دوسری حدیث میں بتا دیا، اس حدیث کے اندر فرمایا کہ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثِرُونَ، بہت زیادہ جو بادشاہت اور ملوکیت کا دور ہوگا وہ بہت لمبا چلے گا۔ فیکثرون حضور نے فرمایا ہے کہ زیادہ دیر تک وہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ اس کا سلسلہ سن 41 ہجری سے شروع ہوا، بنو امیہ کا دور، اس کے بعد بنو عباس کا دور، اور اس کے بعد تیسرا دور ہے عثمانی خلافت کا۔ یہ جو 3 دور ہیں وہ 3 دور بہت لمبے زمانے تک چلے ہیں۔ چنانچہ 41 ہجری سے لے کر، اگر اس کا ہم عیسوی میں کیلکولیشن کریں تو 1923 تک یہ دور چلا ہے۔ 1923 تک مسلسل 1300 سال تک، 1300 سال تک یہ بادشاہت اور ملوکیت چلی ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں پھر اس کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تکون ملکا جبریہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ جل جلالہ، اس کے بعد تاناشاہیت کا دور آئے گا، بادشاہ جابر اور ظالم بادشاہوں کا دور آئے گا، اور وہ بھی ایک وقت تک چلے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ تو اس وقت اگر ہم غور کریں تو ہم جابر بادشاہوں کے دور سے گزر رہے ہیں،
اور 75 سال اس کے گزر چکے ہیں، تقریباً 75 سال، کیونکہ 1923 کے بعد ملوکیت اور مضبوط بادشاہت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد شروع ہوئی تانا شاہیت۔ وہ کیسے؟ کہ اس طریقے سے کہ جو الگ الگ علاقے ہیں، ان علاقوں کے جو رئیس اور ذمہ دار تھے وہ اس کے ٹھیکیدار بن گئے، اور اپنے ماتحتوں کے اوپر جس طرح قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی کسی کی باز پرس نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس سے پہلے تو ملوکیت تھی کہ ہر ایک کے اوپر ایک امیر ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اگر نیچے والا کوئی بھی حاکم یا کوئی بھی گورنر کچھ آگے پیچھے کرتا تو اس کی باز پرس کرنے والا اوپر کوئی تھا۔ لیکن اب ان 75 سالوں سے تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ہر علاقے کا الگ بادشاہ، ہر علاقے کا الگ گورنر، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سربراہ اور بہت بڑا مالک سمجھتا ہے، جس طرح چاہے قانون نافذ کر دیتا ہے اور جس طرح اپنی مرضی سے چاہے فیصلے کر لیتا ہے۔ تو یہ تانا شاہیت کا دور چل رہا ہے، اور اس تانا شاہیت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5واں دور شروع ہوگا، اس 5ویں دور کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ تعمل فیہ الناس بسنت النبی، کہ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت کا دور شروع ہوگا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت چلی، اس طریقے سے اسی نہج کے اوپر پھر خلافت کا دور آئے گا، اور کیسا اللہ تعالیٰ اس کے اندر انعام اور اکرام فرمائیں گے، اور کیسی کیسی برکتیں ہوگی کہ وَيَلْقَى الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، پوری زمین کے اندر اسلام پھیل جائے گا۔ يَرْضَى عَنْهَا سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، آسمان والے بھی اس نظام حکومت سے اور حکومت کرنے والوں سے راضی ہوں گے، اور دنیا والے بھی راضی ہوں گے۔ اور آگے اور بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرماتے ہیں لا تدع السماء من قطر الا صبته مدرارا، آسمان ایک قطرہ بھی بارش نہیں روکے گا بلکہ پوری بارش برسے گی۔ اور زمین کے بارے میں فرمایا ولا تدع الارض من نباتها وبركاتها شيئا الا اخرجته، زمین بھی پورا غلہ اگا دے گی، گویا اوپر سے بھی برکات اور نیچے سے بھی برکات کا سلسلہ چلنے لگے گا۔ تو یہ 5واں دور ہے، اور پھر اس کے بعد پھر زوال شروع ہوگا اور پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ جو 5 دور تھے، نبوت والا دور، خلافت والا دور، ملوکیت والا دور، اور تانا شاہیت والا دور، اور پھر اخیر میں خلافت علی منہاج النبوت والا دور، یہ 5 دور کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ہے۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں کہ وہ 5واں دور کب شروع ہوگا۔ 3 دور تو گزر گئے، چوتھے میں ہم چل رہے ہیں۔ 5واں دور خلافت علی منہاج النبوت والا دور کیسے اور کیوں آئے گا، کب آئے گا، اس کی بھی پیشین گوئیاں احادیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم ان تمام کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان سارے واقعات کی اور پیشین گوئیوں کی 2 قسمیں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے واقعات 2 قسموں پر مشتمل ہیں۔